بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برمودا ٹرائینگل، جسے شیطانی یا اسیبی مثلث بھی کہا جاتا ہے، یہ سمندر کے درمیان مثلث نما وہ حصہ ہے جو بحر اوقیانوس میں امریکا کے ساحل کچھ فاصلے پر واقع علاقے کا نام ہے، جہاں سے گزرنے والے بحری یا ہوائی جہاز کسی انجانے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ معلوم نہیں ہو پاتی، اور نہ ہی تباہ شدہ جہازوں کا کوئی حصہ یا مرنے والوں کی لاشیں ہی مل پاتی ہیں۔ اسی وجہ سے برمودا تکون کو ایک مسٹری یا معمہ سمجھا جاتا ہے جس کی آج تک وضاحت نہیں ہو پائی۔ یہ ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، ڈاکومنٹری فلمیں بنائی گئی ہیں۔ سائنسدانوں نے ان حادثوں اور گمشدگیوں کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے ہیں، تاہم ابھی تک کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچا جا سکا۔ موجودہ دور کے معموں میں برمودا تکون ایک مشہور معمہ ہے جو ہنوز حل طلب ہے اور نہ جانے کب تک رہے گا۔ برمودا ٹرائینگل کے ساتھ جڑی خوفناک اور حیران کن کہانیوں کے باعث یہ جگہ کئی برسوں سے توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ برمودا تکون بحر اوقیانوس میں واقع ایک مقام کو کہا جاتا ہے۔ اس مقام سے وابستہ چند داستانیں ایسی ہیں کہ جن کے باعث اس کو شیطانی تکون بھی کہا گیا ہے۔ اس علاقے کا ایک کونا برمودا میں، دوسرا پورٹو ریکو میں اور تیسرا فلوریڈا کے قریب ایک مقام پہ واقع ہے۔ برمودا ٹرائینگل انہی تین کونوں کے درمیان علاقے کو کہا جاتا ہے۔ یہ 300 جزیروں پر مشتمل ہے جن میں اکثر جزائر غیر آباد ہیں، صرف 20 جزیروں پہ آبادیاں ہیں۔ اس کا جو علاقہ پراسرار اور خطرناک مانا جاتا ہے، اس کو برمودا مثلث یا برمودا تکون کہتے ہیں۔ اس تکون کا رقبہ باضابطہ طور پہ واضح نہیں کیا گیا، مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ 5 لاکھ اسکوائر میل پر برمودا، فلوریڈا اور پیورٹو ریکو کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ یہ مثلث لوگوں میں پراسراریت کے لیے شہرت کا باعث بنا ہوا ہے۔ اس کی شہرت اس وقت سے شروع ہوئی جب 1945 میں امریکی بحریہ کی فلائٹ 19، جو کہ 5 ویو ٹارپیڈو بمبار طیاروں پر مشتمل تھی، اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی۔ طیاروں کا ملبہ یا عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا۔ مانا جاتا ہے کہ یہاں گم ہونے والے جہاز کے ساتھ مرنے والے کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ یہ تکون اس قدر مشہور ہوا کہ کہیں بھی کوئی جہاز گم ہو جاتا ہے، اس کا سرا اس تکون سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس مثلث میں اب تک سینکڑوں جہاز پراسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں۔ یہ تکون معمہ نہیں مگر بے شمار کتابوں اور ناولوں کے ذریعے معمہ بنا دیا گیا ہے، اور اس پہ اس قدر فلم ڈاکومنٹری پیش کی گئی کہ لوگوں نے یعقوف الفطرت عناصر مان لیا ہے، جس کے سبب ہونے والے تمام پراسرار واقعات اس کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی بحریہ کا USS سائکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا، جس کا سراغ نہیں ملا، مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مضامین اور کتابیں جیسے چارلس برلیٹز کی 1974 میں شائع کتاب دی برمودا ٹرائینگل نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ اس کتاب کی 30 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور اس مہم کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہی۔ اس کتاب میں برمودا ٹرائینگل کے بارے میں قدرتی اور ماورائی خیالات کو جگہ دی گئی تھی۔ سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائینگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کیں اور بحری و فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ مثال کے طور پر سن 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے 6 پہلو بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ کولوراڈو یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ 6 پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں، جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہیں، بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتی ہے۔ سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈاٹا اکٹھا کیا
اور 6 پہلو بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 32 اور 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں، آپ عام طور پر بادلوں کے ایسے کونے نہیں دیکھتے۔ انہوں نے مزید بتایا اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں، وہ ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ اسی سال ناروے کی آرکٹک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا تھا کہ سمندری تہہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس مہمے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہی طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں۔ دوسری جانب سن 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان کارل کروزنلینسکی نے جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی طرح کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا اٹلانٹس کی گمشدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں ماورائی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، اور اگر اوسط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح بحری اور ہوائی جہاز اتنی تعداد میں غائب ہو ہی جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمندری تکون 5 لاکھ اسکوائر میل رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے۔ ان کے بقول جب آپ وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں۔ آسٹریلین سائنسدانوں کے مطابق امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا تھا، جس کا عملہ بھی نشے میں دھت تھا۔ 2018 میں برطانیہ کے ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اس سمندری تکون کا راز وہاں کی 100 فٹ بلند تیز لہروں میں چھپا ہے۔ تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمودا ٹرائینگل کے اسرار کی وضاحت تندو تیز لہروں سے ممکن ہے۔ محققین نے اس مقصد کے لیے طوفانی لہروں کو لیبارٹری میں بنایا جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھیں، جبکہ ان کی اونچائی 100 فٹ تک تھی۔ اس قسم کی لہروں کو سائنسدان اکثر شدید طوفانی لہریں قرار دیتے ہیں۔ تحقیقی ٹیم نے ایک بحری جہاز USS سائکلوپ کا ماڈل تیار کیا تھا۔ 542 فٹ کے اس جہاز کا ملبہ کبھی نہیں مل سکا اور نہ ہی عملے اور مسافروں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا۔ تحقیقی ٹیم کے مطابق اس تکون میں 3 مختلف اطراف سے شدید طوفان آ سکتے ہیں جو کہ کسی بہت بڑی لہر کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لہر کسی بڑے جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہے، جیسا کہ لیبارٹری میں آزمائش کے دوران اس کا کامیاب تجربہ کیا گیا، مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لہر جہازوں اور طیاروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں۔ کچھ مسلمان محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کوئی یہود و نصارہ کی سازش لگتی ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کے اذہان و قلوب پر ہیبت طاری کرنا ہے، وقت پڑنے پہ دنیا والوں کے لیے اس کا استعمال کرے گا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں اسلحہ کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے اور اس جگہ کو شیطانی تکون قرار دیا گیا ہے تاکہ لوگ اس جگہ سے دور رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 400 سال سے ان جزیروں میں بود و باش اختیار نہیں کی گئی۔ اگر یہ سازش اور مصنوعی مہمہ نہیں تو اتنے بڑے بڑے سائنسدان پڑے ہوئے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی اصل حقیقت سامنے نہیں آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ملیشیا کا جہاز گم ہونے پر اس کا تعلق برمودا تکون سے جوڑ دیا گیا؟ اور اگر یہ خطرے کی جگہ ہوتی تو انشورنس والوں کے لیے بھی خطرناک ہوتا، مگر وہ بغیر کسی جھجک کے جہاز رانی کرنے والوں سے انشورنس پریمیم لیتے ہیں جو دیگر سمندری علاقوں میں جہاز رانی کرنے والوں سے لیا جاتا ہے۔ تکون کا ایک سرا فلوریڈا سے متصل ہے۔ اس فلوریڈا کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور دوسرا وہ خدا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
اس معنی سے تکون اور فلوریڈا کا کچھ تعلق معلوم ہوتا ہے۔ لگتا ہے یہود و نصارہ مستقبل میں اپنے کسی مفاد کے لیے اس نئے خدائی تصور کا استعمال کرنے والے ہیں، اس لیے ابھی سے ہی برمودا تکون کے نام سے دنیا والوں پہ ہیبت طاری کی ہوئی ہے، مگر مسلمانوں کو اس قسم کے کسی ڈرامائی اور افسانوی قصے کہانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔